ربي ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک دفعہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں یہاں پر سب کو لا بٹھایا اور پھر ہمیں جوڑ دیا. الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے, بہت شکر ہے, بہت رحم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں. پھر سے سنیے, یہ ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں. جب تم ان میں چلے جاتے ہو, جب تم ان میں چلے جاتے ہو, جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلا لیتے ہیں تو پھر کیا کرو, پھر جی بھر کے چرو. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بلایا, اب اللہ تعالیٰ کی محفل میں جا کر دنیاوی محفلوں سے احتراز کریں, بچیں اور دنیاوی باتوں سے بچیں, اور جو بھی معاملات ہیں الحمدللہ ہو رہے ہیں ان کو پس پش ڈال دیں, کیونکہ یہ 1 گھنٹے ہی کی تقریباً میٹنگ ہے اور اب تو 1 گھنٹے سے بھی کم ہی رہ گئی ہے, کیونکہ اذان مغرب جلدی, اذان عصر جلدی. تو آپ کو پتہ ہے کہ راتیں بڑی اور لمبی اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے دسمبر تک جاری رہے گا, 2 مہینے تک نا, یہ اکتوبر ہے, اکتوبر نومبر دسمبر 3 مہینے تک یہی سلسلہ اب جاری رہے گا. تو بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ بھائی الحمدللہ رب العالمین کہ آپ لوگ اللہ کے انتہائی قریب ہیں, اللہ آپ کو بہت پسند فرماتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے لا کے بٹھاتا ہے. اب کتنے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھی ہوں گی آپ, کسی کی ابھی تک کھانا نہیں بنا ہوگا, کسی کو چائے بنانی ہوگی, یعنی کتنی مصروفیات ہیں یہ تو آپ ہی سمجھتی ہوں گی. اس میں تو ہر گھر کا مسئلہ گھر والے ہی سمجھ سکتے ہیں, کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ٹائم اللہ کے لیے نکالنا, اور بالخصوص جو بچیاں امریکہ میں بیٹھی سن رہی ہیں ان کا ٹائم تو یہ بہت ایسا ہے کہ نیند والا ٹائم ہے. بہرحال الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جوڑا, اپنے دین سے جوڑا, دین کی مناسبت عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین کہ ہم بت پرست نہیں ہیں, الحمدللہ رب العالمین ہم 360 بتوں کے پجاری نہیں ہیں. ہم صرف ایک اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں, ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم 360 بتوں کے پجاری. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ وہ نعمت ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آنکھیں دی, بیٹے دیے, بیٹیاں دی, گھر دیا, آپ کو آپ کا نظام ہضم صحیح رکھا, آپ کو بہت اچھی یادداشت دی. پورے قرآن میں مجھے بتا دے کہیں جتایا ہو نہیں, اگر جتایا ہے تو میں نے تمہیں اسلام کی نعمت دی, یہ ہمارا احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پڑھ لیجئے اس کو, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کو بھی میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ. تو کیا, اور پھر دوسری نعمت, پورے قرآن میں صرف 2 نعمتوں کو جتلایا, وہ 2 نعمتوں کو جتلایا, احسان جتایا. کتنی؟ پورے قرآن میں صرف 2 نعمتوں کو جتلایا. ایک نعمت کون سی نعمت؟
ایک نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جتلائی یا جس کا احسان جتلایا وہ نعمت کون سی ہے میری پیاری بہنوں؟ وہ اسلام کی. اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کو اپنا ایک نبی دیا. نبی کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے درمیان مبعوث فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتنا بڑا میرا تمہارے پہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا فرمائی. میں نے تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی. ورنہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی نہ کرے, اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے, ورنہ ہم بھی اللہ نہ کرے صرف اس کے ساتھ بتا رہی ہوں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی مورتی پوجا میں لگے ہوتے یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم کسی مطلب ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے سانپ اور کاکروچ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, مطلب ایسی چیزیں جو غیر مسلم کھاتے ہیں. لیکن آج اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ, اللہ تعالیٰ نے ان تمام قسم کی ہمیں غلط چیزوں سے بچایا. الحمدللہ رب العالمین. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بڑی چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. ورنہ اللہ نہ کرے ایک بہت سخت بات ہے کہ اللہ نہ کرے ورنہ ہمارے یہاں بھی جب اولاد بڑی ہوتی تو اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے ماں باپ کا رتبہ بتایا, اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رتبہ بتایا, رشتہ داروں کا رتبہ بتایا. اب نہ چاہتے ہوئے بھی رشتہ داروں سے ہم اچھا سلوک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا رشتہ دار بہت ہی بڑی باتیں لگائے چلے جاتے ہیں, زندگی کو حرام کر دیتے ہیں. لیکن جی ہم جواب کیوں نہیں دے رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی رشتے ٹوٹ جائیں گے, رشتوں کو سنبھالنا ہے, رشتوں کو بچانا ہے. بھائی بات جو ہے وہ بالکل حق ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. آپ خود بھی اپنی زندگی میں دیکھنا کہ بعض دفعہ کتنا کوئی آپ کو ستاتا ہے اپنا کوئی رشتہ دار, لیکن آپ اس کو جواب نہیں دیتی صرف اس لیے کہ قطع تعلقی کے زمرے میں نہ آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ میرے اپنے ساتھ بھی اکثر ہو جاتا ہے کہ یہی سوچ کے کہ یار قطع تعلقی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, اللہ کا نبی ناراض ہو جائے گا. چلو اس نے کہہ دی, بچے دلاتے ہیں احساس, امی آج یہ فلاں آپ کو لگا کے چلا گیا, ہم کہتے ہیں نہیں. میں کہتی ہوں احساس ہو گیا تھا الحمدللہ, جواب کیوں نہیں دیا امی آپ نے؟ اس لیے نہیں دیا کہ بھائی کیا ضرورت ہے, بہت قیمتی رشتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. کوئی چیز بنائی ایسے رشتہ داروں کو بھیجی جو ہمارے رحم کے رشتہ دار ہیں, صرف کیا ہے سوچ کے کہ ایک سلسلہ جڑا رہے ماں کے پیٹ والا. تو یاد رکھیں کہ جو ان رشتوں کو سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بڑے قدردان ہوتے ہیں. صرف سمجھانا یہی تھا کہ بتانا صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے شکر ہے ہمیں اس دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی. دین اسلام کی نعمت میں ہمیں انسانیت کا بتایا, پڑوسی کون ہے تمہارے, بار بار بتایا کہ کہیں پڑوسیوں کا حق کی جائیداد میں نہ آ جائے, اتنا بتایا. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا گیا کہ راہ گزر کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, لین دین کیسے کرنا ہے, تجارت کیسے کرنا ہے, ماں کا رتبہ کیا ہے, باپ کا رتبہ کیا ہے, بہن کا رتبہ کیا ہے, بھائی کا رتبہ کیا ہے, ایک ایک رشتے کی پہچان. میں نے بتایا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ کے نکلے کاس کے میلے کی طرف یا المجاز کے میلے کی طرف گئے, منڈی کی طرف, میلے کی طرف گئے. تو کیا ہوا ہے, گندم میں ہاتھ ڈالا, گندم گیلی تھی, اس گیلی گندم کو اوپر کیا, سوکھی کو نیچے کیا, کہا بتا کر بیچا کرو, دکھا کر بیچا کرو. ٹھیک ہے نا, تو تجارت کے اصول بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بسیار خوری سے بچو, جب تمہیں بھوک لگے تب کھانا کھاؤ, اور بستر کو جھاڑ لو, اپنے آپ کو صاف رکھو, کہیں سے باہر سے آؤ تو منہ دھو لو, اپنے دانت صاف کر لو, مسواک کر لو. یہ تمام باتیں ایک ایسی ماں کی بچوں کی فکر ہے, ایک ماں جو بچوں کے لیے فکر کرتی ہے ویسی ہی باتیں ہیں. اچھا, یہاں پر جو ہے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور قرآن کا ذکر ہو رہا تھا, وہی آگے لے کے چلتے ہیں. قرآن فضائل اعمال میں سے اگر کوئی شخص آپ کا معینہ مددگار چاہتا ہو, کوئی شخص چاہتا ہو کہ کوئی میرا ایسا ہو جو ہر حالت میں میرا مددگار ہو, تو ایسا جانثار چاہتا ہے کہ ہر جھگڑے میں اپنے ساتھی کی طرف سے لڑنے کو تیار ہو, یعنی ایسا بے جگری, بے لوس اور بریو بہادر چاہتا ہو کہ جو
جب بھی مجھ پہ مشکل وقت آئے میرے نام پہ لڑنے کو تیار ہو جائے، تو ہر جھگڑے میں اپنے ساتھی کی طرف سے لڑنے کو تیار ہے۔ تو قرآن شریف سلطان السلاطین، ملک المملوک، شہنشاہ سے اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑنے کو تیار ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑنے کو تیار ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، نہیں یقین، میں آپ کو حدیث پاک سے ثابت کرتی ہوں۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن حجت ہے آپ کے حق میں بھی حجت اور آپ کے خلاف بھی حجت۔ اگر آپ قرآن کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر آپ قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا کہ یہ قرآن آپ کو کیا کرے گا، آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے فیور، یعنی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایک عورت یا مرد قرآن بہت پڑھتا ہے، بہت اچھی طرح پڑھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، روزانہ قرآن سے رشتہ مضبوط ہے، کسی وقت یہ چھوڑتا نہیں ہے، قرآن کو قرآن سمجھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو قرآن جو ہے اگر اس کے حق میں خدا نہ خواستہ فیصلہ ہو گیا کہ جہنمی ہے، تو قرآن اسی وقت اللہ تعالیٰ سے القرآن حجہ، یعنی لڑے گا، لڑائی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ مجھے یہ زندگی میں میرا بڑا خیال رکھتا تھا، مجھے روز پڑھتا تھا، مجھ پہ عمل کی فکر میں رہتا تھا، اللہ اس کو تو نے جنت میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے؟ فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن جو ہوگا تمہارے، یعنی قرآن تمہاری طرف سے حجت کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یعنی تمہارے خلاف بھی مقدمہ لے کے آ سکتا ہے اور تمہارے فیور میں بھی مقدمہ لے کے آ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی حجت کو سنوں گا، میں اس کی دلیل کو مانوں گا، میں اس کی بات کو سنوں گا، میں اس کی بات ایک طرح سے میں کہہ دوں نا، میں بات سنے بغیر مان لوں گا۔ یہ سمجھ لیں بس کہ قرآن کا مقدمہ جب آئے گا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن دنیا میں ہی بتا دیا کہ بھائی ذرا سنبھل کے چلنا، قرآن کو ساتھی بنا کے چلنا، قرآن مضبوط سہارا ہے، قرآن کو دل سے پڑھو گے تو عزت ہی عزت ہے تمہارے لیے۔ آج کی حدیث پاک ہے، کلو معروف صدقہ، کلو ہر معروف نیکی کو کہتے ہیں، عمل امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروف کہتے ہیں نیکی کو، اچھی بات کو، صدقہ ہر نیک کام صدقہ ہے، ہر نیک بات صدقہ ہے۔ کہتے ہیں مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو کیا ہے، آپ کو مقبول عمرے اور مقبول حج کا ثواب ہو جائے گا۔ تو کلو معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ صدقہ کیا کرتا ہے یہ بھی سن لیں ذرا، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ کیا کرتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو کلو معروف صدقہ، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگ تو ایک ترتیب سے آ رہے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہ سمجھ لیں تو اچھا جی، آج کی حدیث مبارکہ جو ہے اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث پاک کا جو میرے پاس کتاب ہے اس میں میری یہی حدیث بنتی ہے، تو اس کے لیے اب جو ترتیب میرے پاس ہے میری کتاب میں، تو وہ والی جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اس میں نظر نہیں آ رہی، بہرحال خیر کوشش کرتی ہوں کہ وہی حدیث پر آ جاؤں جو حدیث کہی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی غلط فہمی تھی، معاف کر دیجیے گا۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا یشربن
अहदुम मिनकुम काइमा, ला यशरिबन्ना अहदुम अहदुम मिनकुम काइमा, तुम में से कोई शख्स खड़े होकर हरगिज पानी ना पिए। समझ आ गई? कोई बात नहीं, 2 मिनट में लगेंगे इंशाल्लाह। ला यशरिबन्ना, ला का मतलब नहीं, ठीक है। ला यशरिबन्ना कि ना पिए, ना पिए, अहदुम तुम में से एक भी, मिनकुम तुम में से, मिनकुम का आहद कहते एक, एक, मिनकुम तुम में से कोई एक भी तुम में से ना पिए। क्या मतलब? कायमा खड़े होकर पानी, खड़े होकर मशरूब, खड़े होकर शरबत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स खड़े होकर हरगिज ना पिए। इसमें यह कि तुम में से कोई शख्स खड़े होकर हरगिज ना पिए, यानी कोई भी मशरूब, यहाँ पे पानी नहीं लिखा। आप जो है गन्ने का जूस खड़े होकर मत पीजिए, आप मिल्क शेक खड़े होकर ना पीजिए, आपको जितनी भी कोल्ड स्पॉट ये है चीजें पीने की, जैसे कोई पेप्सी पी रहा है, सेवन अप पी रहा है, खैर ये तो मैं तो कहती हूँ यहूदियों की नहीं पीना चाहिए। बहरहाल दुनिया का कोई भी मशरूब आप खड़े होकर ना पिए। अगर एक जगह आपने, आपको पता होगा आब जमजम के लिए खड़े होने का कहा, क्योंकि आब जमजम तो है ही शिफा, लेकिन अल्लाह के नबी ने आब जमजम बैठ के भी पिया, ठीक है ना। तो तुम में से कोई शख्स खड़े होकर हरगिज ना पिए, ला ला यशरिबन्ना अहदुम मिनकुम काइमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुमने जो खड़े होकर पानी पिया है, जो तुमने शरबत या मिल्कशेक पिया है, पर जो जूस तुमने खड़े होकर पिया है वो कितना अंदर जाके नुकसानदेह है, तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं तुम अपने हलक में उंगली मार कर उसको बाहर निकाल फेंकोगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये हदीस पाक के अल्फाज है अल्लाह के नबी के, कि जो अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुमने खड़े होकर जो पानी पिया है, खड़े होकर जो मिल्क शेक पिया है, खड़े होकर जो तुमने सेवन अप पी है, खड़े होकर तुमने जो दूध का गिलास पिया है, खड़े होकर जो तुमने पानी पिया है, इसमें अगर तुम्हें उसका नुकसान बता दिया जाए तो तुम में से कोई शख्स खड़े होकर हरगिज ना पिए, यानी तो तुम क्या करोगे? उंगली मार के हलक से बाहर निकाल के फेंक दोगे। हदीस को फिर से दोहरा लें, ला ला यशरिबन्ना अहदुम मिनकुम काइमा। और इन चीजों को कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि यहूदी, ये अहले किताब, ये यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई माँ वालिदैन, जैसे कोई वालिदैन अपनी औलाद को पहचानते हैं, ठीक है। ये यहूदी ये यहूदी ये यहूदी अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं कि जैसे वालिदैन औलाद को पहचानते हैं। तो प्यारी बच्चियों, अब ये बात से क्या बताना चाह रहे हैं कि यहूदियों ने आप पर और हम पे बहुत मेहनत की। उनके जितने ऐड है ना, जितने ऐड हैं, वो उन सब के सब में ना ये दिखाया जाता है कि एक कामयाब बॉलर ने बड़ी अच्छी हिट की और वो बिल्कुल कामयाब हो गया वो बॉलर, और हिट किया और उसने बहुत कामयाब हो गया, और उसने छक्का लगाया, चौका लगाया, और उसके बाद क्या हुआ कि अब उसने आते साथ एक बॉटल निकाली और उसे घटाखट घटाखट पी ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 सांसों में पियो। अरे दाएं हाथ से पकड़ कर, और देख लें, लिख लें मेरी बात को आप, इस पर जितने भी इश्तिहारात आएंगे ना, आप देखिएगा पीने के ज्यादातर इश्तिहार, बल्कि मैं कहती हूँ 100, अब तो मेरी आंखों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी आंखों ने 26 साल से टीवी नहीं देखा। मेरी आंखों ने 26 साल से 25 साल से टीवी नहीं देखा, इसलिए मुझे अब नहीं पता, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहूदी तो मजीद एक्टिव हो चुके हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये बात अब ना हो। आप देख लें, तेजी से एक बंदा बॉलर छक्का लगाता है, आता है तेजी से खड़ा खड़ा उठाता है, बगैर देखे पी जाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पानी को या मशरूब को देखकर पियो, बैठकर पियो, दाएं हाथ से पियो, उसके बाद 3 सांसों में पियो। आप जल्दी जल्दी ना पियो, ऐसे कि
آپ یہ جل یعنی 3 سانسوں سے بھی زیادہ میں پی دیں، آپ ایک سانس میں مت پیئے. اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو اور پانی پی کر الحمدللہ کہہ لو. کسی نے پانی پلایا تو اس کو کہو، اس کو کیا کہیں، اس کو کہیں کہ جزاک اللہ خیرن، یا یہی کہنا ہے اللہ کے حکم سے. تو کہنے کے کیا مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے واسطے بات کو سمجھیں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. آج کی حدیث پاک جو ہے وہ اس کو وہ کرتے ہیں، آج کی حدیث پاک کو آج کی حدیث پاک جو ہے الحمدللہ رب العالمین وہ سمجھ آگے ہوگی آپ کو کہ خدا را کھانا پینا جو بھی کرنا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے جو بھی کھانا پینا کرنا ہے اس کو آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر پیئیں. اللہ کے واسطے گزارش ہے کہ اہلیہ محمد نوید مجھے ہوسٹ بنا دیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بات کو سمجھ گئے ہوں گی آپ لوگ. تو اہلیہ محمد آصف اہلیہ محمد نوید سے کہہ دیجئے. باجی مجھے تو نہیں آتا. اہلیہ نوید، اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی بھی ذرا ٹائپنگ کر دیں. جی سنیما جی آ رہی ہے آپ کی آواز، اور اہلیہ نوید نے بنا دی آپ کو ہوسٹ. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے. اچھا جی، یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیطان کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اچھا اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا. اچھا آپ میری بات سن لیں. جب ہم نے میڈیکل سائنس نے تحقیق کی، ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یوں ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس. اب ہم نے اس میں اپنا نقصان اور اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈنا کہ یار اس میں کتنا فائدہ ہے، تو فائدہ ہوگا تو کریں گے، نقصان فائدہ ہوگا تو کریں گے، اور اگر فائدہ نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. نہیں نہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ عاشق ہیں، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اگر آپ حقوق مصطفیٰ کو جانتے ہیں، تو اللہ کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام جو ہے سنتوں کو سیکھیں. اور ابھی تک نہیں سیکھ سکے، عمر آپ کی 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، لیکن چلیں بیٹر کہتے نا بیٹر دین یعنی کہتے نا دین لیٹ، یعنی نہ سے کہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی وقت ہم جو ہے آ جائیں راستے پہ، یعنی کہ نہ سے ہاں بہتر ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی عمر کے حصے میں اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی پہچان نصیب فرما دے. تو امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی اللہ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین. تو بات جو ہے وہ میں نے آپ کو ساری کے ساری یہ بات سمجھا دی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا،
آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی ایسے جانتے ہیں جیسے یہ قرآن کا ترجمہ ہے. اگر مجھے اس وقت میرے ذہن میں وہ آیت پوری آ جائے تو میں آیت آپ کو پیش کر دوں کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی والدین اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے سے الٹا طریقہ رائج کیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا. یعنی اگر آپ نے مرد ہو کر کسی مرد نے اپنے شلوار کو نیچے لٹکا لیا، اپنے ٹراؤزر کو، اپنی پینٹ کو، یعنی اس کے ٹخنے بھی ڈھک گئے، ٹخنے ہی غالباً کہتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا غلطی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، یعنی پورا کے پورا اس کا پیر نیچے تک، پیر ایڑی تک کے لیے ڈھک گیا، تو کیا پتہ ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تو وہ حصہ ٹخنوں کا جو پجامے کے نیچے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اور حدیث بھی بالکل مستند ہے، ادھر ادھر کی حدیث نہیں ہے، حدیث بھی مستند ہے. تو میری بیٹی، میری بہن، میری جان، بات یہ ہے کہ اپنے مردوں کو بتائیے کہ اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شلوار کو یعنی دھوتی یا تہمد جو پہنتے تھے اس کو نا اللہ تعالیٰ کے نبی، اچھا یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں کی جو مستند کتابیں ہیں نا، بخاری کی اور مسلم کی، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، میں نے اس وقت کتاب کو بھی فالو کیا کہ بتاؤں آپ کو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور الحمدللہ رب العالمین. یعنی اس پر میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف دیکھیں اب یہودیوں نے پینٹ کو بعض، اب دیکھیے گا، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لڑکے اپنے پینٹ کو اپنے جو ایڑیاں ہیں نا ان کے نیچے کر لیتے ہیں. یعنی یہ دستور، یہ طریقہ ہم نے اندھی تقلید کی، یہودیوں نے رائج کیا اور ہم نے اس کو مان لیا، ہمارے بچے ایسے ہی کرنے لگے. خدا را اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اپنی شلوار کو، اپنے ٹراؤزر کو، اپنی پینٹ کو اتنا اوپر باندھیے کہ آپ کے وہ جو ہے ٹخنے نظر آئیں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پنڈلی کی مچھلی، یعنی پنڈلی کا نچلا حصہ وہ بھی نظر آتا تھا، وہ اتنی اونچی اپنی تہبند باندھتے تھے. تو جب ہم بار بار بتائیں گے، بولیں گے اور بتائیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ یقین کریں، میں میڈیکل سائنس پڑھ رہی تھی اور سنت، تو میں نے کمی پیشی اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی جو میرے دماغ پہ چپک گئی، لیکن الفاظوں میں تھوڑا سا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ جب عورت اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلتی ہے گھر سے، تو ایک تو شیطان اس کو تاکتا نہیں ہے. جب شیطان کا تاکنا، شیطان کا دیکھنا، شیطان کا گھورنا، یہ سارے کے سارے انسان کو بے حیا بناتے ہیں اور انسان کے جسم میں کمزوری پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب عورت اپنے آپ کو ڈھانک کر گزرتی ہے اور الحمدللہ رب العالمین اپنے آپ کو ڈھانک لیتی ہے اور ڈھانک کے رکھتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت سے موذی مرض سے بچاتے ہیں. جو جس طرح کی ریز یا ہوا یا جو کچھ چل رہی ہوتی ہے نا، وہ اس کے وہ ایٹماسفیئر، وہ ماحول اس کے لیے صحیح نہیں ہوتا. اور جب اس نے ڈھاکا ہوتا ہے، اب آپ کو دیکھیں نا، مثال رات کو سردی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اے سی کی ہوا میں سردی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے اپنے جسم کو ڈھانک لیتے ہیں چادر سے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو چادر میں سکون آ جاتا ہے. کبھی پنکھے کی ہوا میں سردی لگی، چادر سے سکون آ گیا. تو اس کا مطلب برقع بھی، آپ کا حجاب بھی، آپ کا برقع بھی، آپ کا عبایا بھی ایسی ریز سے، ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات اسی میں لکھا ہوا تھا کہ جب مرد اپنے آپ کو ڈھک لیتا ہے نا، تو مرد کی باڈی ایسی اسٹرکچر بنایا ہے کہ مرد کو لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم، یعنی اس کے ٹخنے ننگے ہوں، تاکہ وہاں سے جو اس کو ریز ملتی ہیں وہ بڑی پاورفل ریز ہوتی ہیں اور اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں. اور یہ اگر آپ کو کہیں سے ملے نا سنت حبیب نہیں، اس میڈیکل سائنس اور اسلام، تو اس پر آپ ذرا ریسرچ کریں. اور اسلام اور طب نبوی غالباً اس کلاس کا کتاب کا نام ہے. بہرحال مجھے مل گئی تو انشاءاللہ تعالی میں بتا دوں گی اللہ کے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم دیکھنا ہے تو ٹائم تو بہت تیزی سے پیچھے آ رہا ہے
اور کم ٹائم، ایک گھنٹے سے بھی اب کم رہ گیا کہ پورا کورس اللہ تعالیٰ کروا دے، تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اچھا جی، آج کی جو آیت ہیں قرآن کی سورۃ الاحزاب کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، میرے خیال میں یہیں تک تھوڑا سا، ہاں ٹھیک ہے، فادخلوا فاذا طعمتم، یہیں تک رکھیں، یہ بڑا خوبصورت ہے، قصہ ہے اور اس کا تعلق یہیں سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو بیوت النبی، نبی کے مکان میں، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، الا ان یؤذن، یہاں تک کہ وہ آپ کو بلائیں، یعنی مگر جس وقت وہ تم کو کھانے کے لیے بلائیں یا انوائٹ کریں، یعنی دعوت دیں، لکم تمہیں، الی طعام، کھانے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے دعوت دے، غیر ناظرین، تو پھر کیا کرو، یعنی اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی کھانے کا انویٹیشن دی جائے، ایسے طور پہ کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ اب یہ نہ ہو کہ میں نے کہا جی، یا آپ مجھے کہیں باجی آج رات کا کھانا آپ کا ہمارے گھر، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں، میں ایسا کروں کہ جیسی میری میٹنگ ختم ہو میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اب رات کا کھانا زیادہ تر 7-8 بجے مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کھایا جاتا ہے، اب تو خیر واقعی میرے خیال میں عشاء کی نماز کے بعد کھایا جاتا ہے، یہ ٹائم جس حساب سے پیچھے آ رہا ہے، تو 8-8:30 تک کھایا جاتا ہے سب کے یہاں تقریباً، کیونکہ لمبی لمبی راتیں ہیں۔ تو اب میں کیا کروں، میں جا کے 4-5 بجے سے بیٹھ جاؤں آپ کے سر پہ، تو آپ مجھے انٹرٹینمنٹ دیں گی، یعنی مجھے جو ہے اس وقت میری مہمان نوازی کریں گی یا کھانا پکائیں گی، ظاہر ہے، اور اس سے آپ کو کوفت ہوگی کہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اب بیچارہ میزبان آپ کو دیکھے یا کھانے کو دیکھے، چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت تو ہماری مصروفیت سے 1000 درجہ زیادہ ہے، کیونکہ ان پر تو وحی کی کیفیت ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پہ کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، اب وہاں جا کے بیٹھنا جو ٹک ٹکی باندھے ہوئے کہ کب کھانا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جاوے، یعنی کھانے پہ انوائٹ کیا جائے، ایسے طور پہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، پہلے سے جا کے نہ بیٹھ جاؤ، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو بھائی ہماری طرح گپے مت مارنے بیٹھو، اٹھ کر چلے جایا کرو، فنتے شروع، پھر بکھر جایا کرو۔ تو کیا فرمایا کہ پھر بکھر جاؤ، پھر جو ہے بکھر جایا کرو، پھر واپس چلے جایا کرو۔ تو یہاں تک پھر سے اس کو اس پہ سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو، بیوت کہتے ہیں بیت سے، گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی گھر تھے نا، بیوت آ گیا نا، یعنی آپ کی جتنی بیویوں کے گھر تھے، ظاہر ہے وہ آپ کے گھر ہے نا، تو بیوت النبی نہ داخل ہو، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بن بلائے مت جایا کرو، مگر ان یؤذن، کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں، لکم تمہیں، الی طعام کھانے کے لیے، غیر ناظرین، تو کیا کرو، نہ راہ تکو،
یہ نہیں کہ پہلے سے جا کے بیٹھ گئے اور کھانے کی طرف نظریں گاڑ کے بیٹھ گئے، کب کب پک رہا ہے، کب دیگ اترے گی، کب تیار ہوگی، صحیح آ رہی، سمجھ آ رہی نا بات؟ یعنی اسی کی طرف نظریں گاڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، لیکن ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم کو بلایا جائے، فادخلوا تو پھر آ جاؤ، پھر داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر تم کھانا جب کھا چکو، فانتشروا، پھر بکھر جاؤ۔ پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر وہی والی بات نا، جیسے میں اپنے آپ کو کہوں کہ بھائی اب کھانا کھا چکا ہے، اب آپ رخصت ہو جائیں، بھائی یہاں سے اہلیہ زبیر رخصت ہو جائیں، اب آپ بیٹھی نہ رہیں، صاحب خانہ نے چیزیں بھی سمیٹنی ہے، کام بھی کرنا ہے۔ تو اس کی یہیں پر اس کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زبردست موضوع ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ہی لے کے چلنے کا ہے۔ تو یہاں پر آج سسم کے متعلق خصوصاً بیان فرمایا گیا ہے۔ اچھا، پہلے جو بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میں نے ذرا سی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں نے ذرا سا زور دیا تھا زینب بنت جہش پہ کہ میرے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے شادی کر لو، تو جبکہ زینب بنت جہش اس کے خلاف تھیں کہ ایک آزاد کردہ غلام، اس زمانے میں غلام اور آقا کا بڑا ہی فرق تھا نا، بڑا کوئی مساوات نہیں تھی، یعنی جو مالک ہے وہ مالک ہے، جو نوکر ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت یہ ہوا کہ ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے بڑا پیار تھا، زید بن حارثہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، اپنے والد صاحب کو اور چچا کو انکار کیا جانے کا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کرا تو ان کی شادی کی فکر ہوئی، شادی کی تو اپنی چچی پھوپھی زاد بہن سے کی، زینب بنت جہش سے، لیکن ان دونوں کی بنی نہیں، کیونکہ زینب بنت جہش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی، اور اس زمانے میں نا جو ہے نا اعلیٰ نسب ہونا بڑا کاؤنٹ ہوتا تھا اس زمانے میں نا، لوگ بہت کہتے تھے، یعنی میں زینب بنت جہش کو نہیں کہہ رہی، اس زمانے میں جن کی جیسے نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہٹا دیتی ہوں، ویسے سمجھا رہی ہوں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہندوؤں ذاتوں میں بھی ہوتا ہے کہ جو برہمن ہیں وہ بہت اعلیٰ ذات سمجھی جاتی ہے، اور شودر کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں برہمن اگر کوئی کام کے لیے جا رہا ہو، شودر آگے سے گزر بھی جائے نا تو وہ اس کو قتل کرا دیتے تھے پہلے، یا کوئی مارتے تھے اس کو کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، بتانے کا یہ کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے، اور سب نے مٹی میں ہی جانا ہے، آپ کو پتا ہے، اور ایک ہی طرح سے بتایا۔ اگر کوئی بہت امیر یا کوئی پریزیڈنٹ ہوتا یا کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے طریقہ ہی بدل دیتے کہ بھائی اس کی پیدائش کے عمل کو ہی بدل دیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا سارے عمل سے بنایا، سب کو مٹی سے بنایا، اور کسی کو کسی سے سپیریئر نہیں کیا، جو اگر کوئی کسی سے سپیریئر ہے تو وہ اس کے تقوی کی بنیاد پہ، وہ اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پہ ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید ان قریب ان کو طلاق دے دیں گے، پھر تو کیا ہوگا، پھر میری جو پھوپھی زاد بہن ہے وہ تو نعوذ باللہ رل جائے گی نا، کیونکہ اس زمانے میں غلام کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور پھر زید بن حارثہ کی چھوڑی ہوئی حضرت زینب بنت جہش کو کون اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دل میں خواہش آئی، یعنی یہ بھی زینب بنت جہش کے دل کی تسلی کے لیے کہ چلو میں اگر اس کی سے شادی کر لوں تو اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یعنی ان کا زخم بھر جائے گا۔ تو لیکن اب یہ سوچنے لگے کہ یہاں تو بڑی ایک رسم ہے کہ جو لے پالک بیٹا وہ لے پالے کی ہے، یعنی چاہے مر جاؤ، ایک مثال میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، چاہے کچھ بھی کر لو، چاہے ٹنگ جاؤ، لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رسم کا خاتمہ، رسم بد کا خاتمہ، دونوں رسموں کا، ایک تو مساوات کو قائم کیا کہ غلام اور آقا ایک ہی رتبے پہ ہیں اور اللہ کی نظر میں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے پالک بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک آیت قرآنی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رسم بد کے چیتڑے اڑا دیے، اور اس رسم بد کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک صرف آیت سے نا اس رسم بد کا ایسا خاتمہ کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ کیا ہے، خاتم النبیین بھی ہے اور رسول پاک اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی نہیں کھڑا تو پھر بہو کہاں سے آ گئی ان کی؟ لیکن وہ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم پر ہیں، یعنی آخری نبی ہے، نبوت اب اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو نبوت دینی نہیں ہے، وہ آخری نبی تھے، نبوت کا سلسلہ ختم، نبیوں کا سلسلہ ختم۔ تو اچھا اب کیا ہوا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازتیں دے دی، ابھی وہ ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ اگر میں اس سے شادی کروں گا لوگ کہیں گے لو لے پالک بیٹے کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عام حالت میں ایک مسلمان کے لیے 4 شادیاں، تمہاری 11 شادیاں جو ہیں وہ بھی منظور ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ جو تمہیں کوئی تمہاری خادمہ وغیرہ اس زمانے میں فل ٹائم رہتی تھی نا، ہمیشہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھیں اور اس کے بعد بڑی ہو جاتی تھیں، تو وہ مالک ان کے ساتھ بیوی کی طرح رکھ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر کھانا پانی دانا وہی کر رہا ہوتا تھا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی عورت آپ کو ہبہ کرے، اپنا آپ دے دے اور کہے مجھے آپ سے مہر نہیں چاہیے، بس آپ اپنے مجھے بیوی بنا کے رکھ لیں، تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اگر کوئی مال غنیمت میں عورت ملے اور وہ بھی آپ چاہیں کہ اپنی بیوی بنائیں کہ چلو اس کے دیس میں جا کر میرے لیے تبلیغ کرنا آسان رہے گا اور اسلام کو پہنچانا آسان رہے گا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی ساری اجازتیں مل گئیں جو کہ عام انسان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تو وسلم کے بعض حقوق جو ازواج و مطہرات پہ تھے اور ازواج مطہرات کے بعض حقوق جو وسلم پہ تھے بیان فرما دیے گئے۔ اب آگے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، معاشرت کے اصول بتا رہے ہیں۔ یہ آیت حجاب کے نام سے مشہور ہے، اس آیت کو کہتے ہیں پردہ۔ اس سے پہلے پردے کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اس کے بعد کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ پہلی آیت تھی۔ ہاں تو یاد رکھو، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ جنگ احزاب میں، غزوہ احزاب میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان پکے ٹھکے ساتھیوں کے ساتھ تنے تنہا رہ گئے تھے، ہر طرف سے دشمن تھے ان کے، یعنی مدینہ میں یہودی ان کے خلاف اور ان کی اپنی فوج میں، اپنے لشکر میں منافقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف، اور سامنے ٹھاٹے مارتا لشکر کفار قریش کا ان کے خلاف، اور نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پانی پینے کو پانی ہے، اور سخت سردیاں ہے، اور نہ گرم کپڑے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہیں ہر طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں گر چکے ہیں اس وقت۔ تو اب جب ایک عورت نکلتی ہے پردہ کرنے کے لیے، تو پردے کی آیتیں کیوں نازل ہوئی اس میں، اور اس میں کیوں رکھی گئی اس صورت میں؟ اس لیے کہ جب ایک عورت پردہ کرتی ہے، نکلتی ہے، یعنی پردہ کر کے نکلتی ہے، تو 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے کیا تم بوڑھی ہو گئی ہو جو تم نے پردہ کر لیا ہے؟ تم بہت آکورڈ لگ رہی ہو، تم بہت قدامت پسند لگ رہی ہو، تم بہت دقیانوس لگ رہی ہو، اور اس کے بعد تمہارے تو اچھا رشتہ بھی نہیں آئے گا، لوگ تم سے ملنا پسند نہیں کریں گے، تم تو شدت پسند ہو گئی ہو۔ یہ تمام القاب تقریباً میں نے سنے میں، لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک، میرے رب نے مجھے اتنا مضبوط رکھا، میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے اتنا مضبوط رکھا، میرے نبی کے فرمان نے مجھے اتنا مضبوط رکھا، الحمدللہ، کہ آج 15 سال سے اوپر ہو گیا الحمدللہ پردے کو اللہ پاک نے قائم رکھا، تقریباً 15 سال۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ میں زندہ ہوں، میں کھا رہی ہوں، میں پی رہی ہوں، آپ جیسے نیک لوگ میرا بیان بھی سن رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں عزت ہے، ذلت نہیں ہے۔ وقتی طور پہ لوگ بہت مشکل میں ڈالتے ہیں، لیکن سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ اب اس
اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ، اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، 1000 دفعہ اللہ کا شکر۔ تو تقریباً 1 سال کے بعد اچھا اب کیا ہو گیا؟ اب آگے بعض دیگر احکام و حقوق حسن معاشرت کے متعلق بیان ہے۔ یہ آیت حجاب کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اس حکم عام کی تمہید ہے جو تقریباً یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جو ہے اس میں سب بیان کر دیا، جو تقریباً 1 سال کے بعد سورہ نور میں نازل ہوا۔ اچھا، سورہ نور میں جو پردہ تھا وہ آپ کا اپنے بھائیوں سے پردہ ہے، وہ آپ کا باپ سے پردہ ہے، وہ آپ کا سسر سے پردہ ہے، وہ آپ کا بھائی اور بھتیجے سے پردہ ہے، وہ آپ کا ماموں سے چچا سے پردہ ہے۔ کیسے کہ آپ اپنے ماموں کے سامنے آئے، چچا کے سامنے آئے تو ایسے آئے جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو باندھتی ہیں۔ اس پردے کو خمار کہتے ہیں، بی خموری ہننا، پڑھ لیجئے اس میں جا کے سورہ نور میں۔ سورہ نور میں کون سا پردہ ہے؟ جو آپ نے اپنے محرم رشتہ داروں سے کرنا ہے۔ آج اکثر خبریں آتی ہیں، باپ نے بیٹی کو خراب کر دیا، بھائی نے بہن کے ساتھ زیادتی کر لی، ماموں نے بھانجی کا خراب کر دیا، چچا نے بھتیجی کے ساتھ زنا کر لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس میں ایک سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا حصہ عورت کا بھی ہے۔ آج ہم نے اپنی بڑی بڑی بچیوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، سلیو لیس پہنائے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں اور ان کا جسم بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حیا اور شرم کا گھاٹا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کام عام ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں جب پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جائے۔ جتنا ہم ڈھکا چھپا کے رکھیں گے عورت کو، عورت کا تو مطلب یہی ہے کہ عورت کہتے ہیں عربی میں شرمگاہ کو۔ تو اب ہم سر سے پیر تک جو ہے نا، جیسے اپنی شرمگاہ کو چھپا کے رکھتے ہیں ایسے اپنے آپ کو بھی چھپا کے رکھیں۔ تو یہ اچھا یہ اس میں کیا ہے؟ لیکن اب اس میں جلباب کا حکم نہ آ رہا ہے۔ جلباب کہتے ہیں کہ جیسے پردہ اوڑھ لینا۔ اب آپ کے موٹے موٹے پردے ہوں نا، نیٹ کے علاوہ جو موٹے پردے ہوتے ہیں کمرے میں ڈلے ہوئے کہ اس سے دھوپ اندر نہ آئے، تو آپ اس کے پیچھے چھپ جائیں تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ تو ایسے ہی پردے کی عورت کو ضرورت ہے کہ دائیں سے بائیں اور دائیں بائیں اور اوپر نیچے اور آگے پیچھے پردے میں ہو عورت، پتہ ہی نہ چلے بھائی یہ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، گوری ہے، کالی ہے، کچھ نہ پتہ چلے۔ اگر ساری مسلمان اس پر آ جائیں تو آپ پھر دیکھیں تو صحیح کہ زنا کے تمام دفتر بند ہو جائیں گے انشاءاللہ، تمام کے تمام بیوٹی پارلرز ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب تمام جاہلیت کے ناجائز رسوم اور غلط باتیں جن کے عادی اہل عرب عرصہ سے تھے، ان کو مٹانے اور اس کی اصلاح کا قرآن کریم نے یہی طریقہ بتایا کہ پہلے شروع میں ان کی برائی بتلا کر پھر آسان حکم دیے جاتے، اور پھر مطلب یہ کیا، قدیم زمانے میں اہل عرب بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ کسی شخص کو دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کر پکارنے اور اجازت لے کر اندر جانے کا پابند نہ تھا، بلکہ اندر جا کر عورتوں بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے کہ نہیں۔ یہ جاہلانہ طریقہ بہت سی خرابیوں کا باعث تھا، اور بسا اوقات اس سے بہت سے اخلاقی برائیاں بھی ظہور پذیر ہو جاتی تھی، یعنی اخلاقی برائیاں بھی ہو جاتی تھی۔ اس لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص خواہ وہ قریبی دوست یا رشتہ دار یا دور کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ پھر سورہ نور میں جس کا نزول اس سورہ احزاب کے کچھ عرصے بعد ہوا، اس قاعدے کو تمام مسلمانوں کے گھر میں رائج کرنے کا حکم دے دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور سورہ نور میں بھی، اور اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو سورہ حجرات کو بھی جو میں نے پڑھایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں بھی حجورات کہتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر جن میں آپ رہتے تھے اور جن میں آپ کی بیویاں رہتی تھی۔ اور ہمارے گھروں کو بھی حجرہ ہی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے گھروں میں آپ نے اپنے ماں باپ کے کمرے میں نہیں جانا اجازت لیے بغیر، عشاء کے بعد بھی نہ جائیں اور دوپہر کے وقت میں بھی نہ جائیں اور صبح فجر کے پہلے بھی نہ جائیں۔ تو احتیاط کریں تاکہ اولاد بے حیا نہ بنے،
پردے ڈھکے رہیں، اور نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کو کسی ایسی حالت میں دیکھیں جس سے شرمندگی کا باعث ہو، یا نعوذ باللہ زنا کا باعث ہو جائے، کوئی بھائی اپنی بہن کے کمرے میں ایسی حالت میں جائے، غلط بات ہے۔ تو اس میں تمام ڈور بے شرمی کے، بے حیائی کے اور زنا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی عقارت۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی عقارت۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے چمٹنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کے چلنے والے بنے۔ پیاری بہنوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو محبت ہے اور عشق ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال سے اور ان کی ذات سے بھی عشق ہوگا، اور ان کے افعال سے بھی عشق ہوگا، ان کی بتائی ہوئی باتوں سے بھی عشق ہوگا۔ تو عشق محمدی جو ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو جائے گا تو یاد رکھیں، جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی باتوں سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کے عمل سے پیار ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ابو سے بڑا عشق ہو اور میں جا کر آپ کے ابو کو کوئی بری بلی بات کہوں اور نعوذ باللہ توہین کروں ان کی، گالیاں نکالوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آگے بڑھ کے میرے منہ نوچ لیں گے اور مجھے تھپڑ لگائیں گے۔ تو نبی بے شک باپ کا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ میرے اور آپ کے باپ، میرے اور آپ کی مائیں، ہم سب کے سب، ہماری اولاد سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب میری جان سے، میری اولاد سے اور میرے والدین سے زیادہ پیارے نہ ہوں گے، تب تک میرا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پیاری بہنوں، بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے بہت دنوں سے قادیانی، مرزا قادیانی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا کہ 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیں سر ایک بات کو دیکھتے ہیں کہ دو باتوں کو دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم آخری نبی نہ مانیں تو کیا نقصان ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد، یعنی عقیدہ ختم نبوت ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی درخت کو آپ نے کاٹنا ہو، گرانا ہو تو اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں گی۔ اگر آپ کسی عمارت کو گرانا چاہتی ہیں، اس کو ڈیمولش کرنا چاہتی ہیں، تو آپ اس کی روٹس میں، اس کی بنیاد میں ایک بم لگا دیں گی جس سے وہ عمارت پوری اڑ جائے گی، یعنی عمارت کا جو ہے وجود ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسلام کی عمارت جو قائم ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہے۔ اگر ہم میں سے کسی نے یہ مان لیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہ ہم سوچیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مرزا قادیانی ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور اگر ہم مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا اس بات کو مان سکتے ہیں کہ یہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے
یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں. جب آپ اس کو اپنا باپ نہیں مان سکتے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ دوسرے نبی کو کیسے مان لیں؟ قیامت کی صبح تک آپ دل سے اپنا باپ کی کوئی بندہ ایک تھرڈ پرسن آئے اور کہے میں تمہارا باپ ہوں. ایون یہاں تک بھی ہے کہ لوگ اپنے چچا کو بھی اپنے باپ کا رتبہ نہیں دے پاتے. تو میری پیاری بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اگر ہم نے کسی اور کو نعوذ باللہ کسی اور نبی کو تسلیم کیا تو اب وہ جو نبی کہے گا ہمیں اس کی باتوں پر ایمان رکھنا پڑے گا. ایک جھوٹا نبی آیا، اس نے کتنی باتیں کی مسیلمہ کذاب نے. اس نے کہا کہ آج کے بعد سے فرض پڑھو، نفلیں اور سنتیں اڑا دو. اس نے کہا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہے، اس کو اڑا دو. جس کی قسم میرا اللہ کھا رہا ہے فجر والفجر، اس کو کہتا اڑا دو. ختنوں کو حرام قرار دے دیا اور حج کو متروک کر کے ختم کر دیا، رمضان کے روزے ختم کر دیے. ایک جھوٹے نبی نے اسلام کے 5 پلرز کو بیڑا غرق کر دیا. اس اسلام میں روزہ ہے، نماز ہے، اب مجھے دیکھیں تو صحیح. اور 5واں یہ توحید بھی ہے. توحید ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا آخری نبی ہے. یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہ میرے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی آخری نبی ہیں ان کے، اور یہ نبی محمد رسول اللہ ہے. یہ میرا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور آخری بھی ہے. اس کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آنا. ایک بات، 100 دلیلیں ہیں قرآن میں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور 210 احادیث سے یہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لا کان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی بنتا تو وہ عمر بنتا. عمر نبی نہیں تھے، عمر خلیفۃ الرسول تھے، عمر خلیفہ دوئم تھے، عمر مراد نبی تھے. عمر کی شان اتنی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ جہاں سے عمر چلتا ہے وہاں سے شیطان رستہ بدل لیتا ہے. عمر 27 جگہ جو رائے اللہ تعالیٰ قائم کرتے تھے، یعنی جو 27 جگہیں کوئی مسئلہ آتا تھا اور عمر فاروق کی جو رائے ہوتی تھی وہ اللہ کی رائے بن جاتی تھی اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان کو حق ہے کہ وہ نبی بن جائے میرے بعد، لیکن جب وہ بھی عمر فاروق نبی نہیں بنے، کوئی کہیں لکھا ہے کہ عمر فاروق نبی تھے؟ نہیں تھے نا. جب وہ نبی نہیں بنے تو اب قیامت کی صبح تک کوئی بھی جو نبی آئے گا وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، وہ دجل کر رہا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی. اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا تو ہمیں پتہ چلا اللہ بھی ہے. نبی نہ ہوتے تو اللہ بھی نہ ہوتا، یعنی ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہ ہوتی. سمجھ آ گئی نا؟ آپ دیکھیں نا، آپ کے کمرے میں دیکھیں نا ہر وقت ہوا رہتی ہے. آپ کو سائنس نے بتایا کہ بھائی آپ کا پورے کمرے میں نہیں، آپ پوری دھرتی پہ ہر جگہ ہوا کا بیلنس برابر ہے تقریباً. ہمیں یہ سائنس بتا رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے نا. اگر نہ سائنس بتاتی ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ بھائی اس کمرے میں تو میرے دم گھٹ رہا ہے لیکن ہوا ہے، سائنس کہہ رہی ہے. تو میری پیاری بہنوں، یہ بہت خوبصورت عقیدہ ہے، لیکن نماز کا وقت بہت قریب ہے، اذان کا وقت قریب ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. میں کل کوشش کر کے آپ کو ختم نبوت کی عقیدہ، ختم نبوت کی اہمیت اور فضیلت بیان کروں گی انشاءاللہ. کوشش کیے گا کہ اپنے ساتھ ایک کاپی پینسل رکھ لیں اور انشاءاللہ ایک نئے اور اچھوتے انداز سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو قیامت کی صبح تک اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بہتریاں عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ہم سب کو عذاب قبر سے عذاب نار سے بچا لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اسلام لانے کے بعد، دین شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کے بعد ہماری نسلوں میں بھی اور ہم میں بھی کبھی کجی اور کمی نہ آئے، کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم اسلام سے خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائیں۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کافر بننے سے بچانا، زندیق بننے سے بچانا، قادیانی بننے سے بچانا، یہودی بننے سے بچانا، نصارہ بننے سے بچانا۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ ربنا 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 هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سینے سے لگا کر اسلام عطا فرما، ہماری اولادوں کو اپنے سینے سے لگا کے ایمان کا نور منتقل فرما۔ اللہ آپ جیسے مینا برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، یا اللہ ایمان کو بارش کی صورت میں برسا کے ہر زیرو انسان تک یہ آواز اور یہ نعمت پہنچ جائے۔ یا اللہ روح زمین میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ رہے جو صاحب ایمان نہ ہو، جو صاحب قرآن نہ ہو، جو صاحب نماز نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ بڑھاپا ہمارا جوانی سے افضل ہو، اللہ پاک ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت اعلیٰ ہو۔ اللہ ہماری آخری آرامگاہ ہمارے گھروں سے زیادہ معطر، وسیع اور اللہ بارونق پر رونق ہو۔ اے اللہ ہماری قبروں سے خوشبو آئے، اللہ ہماری قبروں سے خوشبو آئے۔ اے اللہ ہمارے جنازے، اے اللہ ہمارے جنازے ہماری نیکی کی دلیل ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ، محسن، ماجی، انس، سنبل، اور جو اس وقت حاملہ ہیں، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ آسانی فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جن کے پیپر ہو رہے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو جن کا امتحان بہت قریب ہے، اللہ ان کو، فاطمہ کو، عیشا کو، عبداللہ کو، یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ جو مائیں بیٹھی ہیں، جو بچیاں بیٹھی ہیں، ان کو، ان کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، محمد عمر کو، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ابھی شام ہونے نہ پائے بہترین روزگار، برکت والی روزی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز اور اہلیہ عاشق کو اپنا گھر عطا فرمائیے، اللہ بہت پرسکون اور برکت والا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جتنی لوگ بیٹھے سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کو، اور تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء ہند، اللہ ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، حضرت جی کو، اور اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں جتنے بھی میرے اساتذہ اکرام قاری محمد افضل سمیت، یا اللہ سب کو، حضرت جی کو، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ندیم بھائی کو، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید حسن کو، نازیہ کو، مومنہ کو، عائشہ، جنید کو، حمزہ کو، اور سنبل کو، یا اللہ پاک عنایت اور عادل کو، یا اللہ پاک ہماری بچی زینب جو کہ حافظہ بچی ہے، اور ہمارا حافظ قرآن ہونے والا بچہ عبداللہ، اور اہلیہ رضوان الہی جو کہ ہماری مینجمنٹ کی ہیں، اور یہ ان کی والدہ ہیں، ان بچوں کی، ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیے، اور ان کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، اور جو یہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے لیے جو بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئیں، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، بین شفیفہ، مہنور، بنات سرور، سعدیہ نظام، فخر عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، ان سب کی، اور جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کی بچیوں کے لیے نیک
بر عطا فرمائیے، نیک گھر عطا فرمائیے، نیک زوج عطا فرمائیے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان پہ رحم فرما دیجئے، پاکستان کے قرضوں سے پاکستان کو نجات دلائیے، اور اللہ پاکستان میں جو ہے بجلی کو اور پیٹرول کو سستا کر دیجئے۔ یا اللہ میں آپ سے مانگ رہی ہوں، اس لیے مایوس نہیں ہوں، دنیا کے حالات دیکھ کر تو بہت ہی مایوسی ہو رہی ہے، لیکن جب آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو آپ نے ہی تو کہا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل جو ہے مشکل نہیں ہے، یعنی جب تک وہ کسی مشکل کو آسان نہ کرنا چاہے تو آسان نہیں ہو سکتی، اور جب وہ چاہے سنگلاخ چٹانوں کو چٹیل میدان بنا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہمارے بچوں کو صاحب ہدایت کر دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ جلد چاہیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے منگتے ہیں اور فقیر ہیں۔ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان آپ نے فرمایا کہ جو ہے سائل کو، فقیر کو جو ہے جھڑکی نہ دو، گھرکی نہ دو، یعنی ان کو ڈانٹو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم بھی تیرے در کے فقیر ہیں اللہ، ہم سائل ہیں، ہم فقیر ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے سے یا کسی کا دل دکھا ہو تو اس کو راضی کروا دیجئے۔ یا اللہ جو رشتے ہم نے منتخب کیے اپنے بچے بچیوں کے لیے ان میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے، اور اگر خیر و برکت نہیں ہے تو ان رشتوں سے ہمیں موڑ دیجئے، اور ان کو ہم سے اور ہمیں ان سے موڑ دیجئے۔ اللہ آگے بڑھ کر ان کا فیصلہ فرمائیے، ایسا فیصلہ جو قیامت کی صبح تک ہمیں مطمئن کر دے، یعنی جب تک ہم زندہ رہیں ہم مطمئن رہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد کے بھی بہترین حالات رہیں۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرمائیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مشرقی ترکستان میں، انڈیا میں، اور یا اللہ پاک چائنا میں، یا اللہ پاک عراق میں، افغانستان میں، یا اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، سارے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہ اب وہ وقت آ جائے کہ ان ظالموں سے بدلہ لیجئے، یا اللہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے زندگی کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔